اللہ 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 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور اگر تم اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا تمہیں موت آ گئی تو اللہ رب العالمین کی مغفرت، اس کی رحمت اس مال و دولت سے زیادہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو۔ اس سے پہلی جو آیت کریمہ گزری اسی آیت کریمہ کا تعلق اس آیت کریمہ سے بھی ہے۔ وہاں یہ بات آئی تھی کہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو موت دینے کا ارادہ کیا، یعنی آپ کی موت تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھی ہے، کہاں لکھ رکھی ہے، کس جگہ لکھ رکھی ہے، کیسے لکھ رکھی ہے، اس کا علم ہمارے نہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ آڑ نہیں آنی چاہیے کہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا باپ، میرا رشتہ دار میدان جنگ میں چلا گیا، اس بنیاد پر وہ مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، اگر وہ گھر میں بھی موجود ہوتا تو بھی اس کی موت اگر وہاں لکھی تھی تو وہاں وہ پہنچ کر رہتا، چونکہ یہ اللہ کی شان ہے۔ دوسری آیت میں ہے وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے، نتیجہ ایک ہی ہے، کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقام نہیں ہے، دوسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کا ٹھکانہ موجود ہو۔ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، 159۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا آپ محض اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کے مزاج کے اندر میں داخل کی گئی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے دکھ میں، تکلیف میں، خوشی میں، غم میں، ہر شے میں آپ کے ساتھ شامل رہتے ہیں، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ آپ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ان لوگوں کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ نرم مزاج ہو گئے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، بد مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے کیا ہوتے؟ چھٹ جاتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ انہیں معاف کر دیا کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، معاف ہی نہیں بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے رہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ ارادہ کریں جس کام کو کرنے کا آپ نے مشورہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی جامع ہے، خصوصاً نظم جماعت کے لیے، کسی بھی جماعت کے انعقاد کے لیے، قائم کرنے کے لیے امیر کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کردار کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ امیر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے صفات عالیہ ذکر فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں، اور ان پر اور مسلمانوں پر اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ نرمی کا یہ جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجزن ہے، موجود ہے، یہ دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں آپ لوگوں کے لیے رحم جو ہے وہ ڈالا ہے، محبت ڈالا ہے، شفقت ڈالا ہے۔ اسی نے آپ پر اور صحابہ کرام پر رحمت کھاتے ہوئے یہ جذبہ، یہ نرم خوئی اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر میں پیدا فرمایا ہے۔
اسی کا ایک مظہر اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں کیا۔ بدر کے بعد 70 قیدی آئے تھے مسلمانوں کے پاس، تو آپ کی نرم خوئی دیکھیں، دوست تو دوست، دشمنوں کے بھی مقابلے میں، یعنی دشمنوں کے لیے بھی آپ کے قلب کے اندر میں نرمی، محبت، شفقت کا جذبہ تھا۔ ایک مظہر وہاں پیش آیا، اگر آپ پڑھیں سورہ محمد، اس میں پوری تفصیل ہے کہ میدان بدر کے جو قیدی تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہی رائے بالکل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس معاملے میں حضرت عمر بہت سخت تھے، نہیں، فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے ہاتھوں میں تلوار دے دی جائے اور وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دے۔ یہ حضرت عمر کا فیصلہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، فدیہ لو اور انہیں چھوڑ دو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس رائے پر بہت ہی سخت غصے کا اظہار فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہی بہتر تھی، اللہ نے اس رائے کی توثیق فرمائی ہے، تصدیق فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑا تھا۔ اس کے باوجود نہیں، یعنی کہ اللہ کا یہ حکم بعد میں آیا ہے، ناراضگی کا جو اظہار اللہ نے کیا ہے وہ بعد میں کیا ہے، آپ نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ نرم مزاجی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے فرمایا نا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، بد مزاج ہوتے، آپ کے چہرے پر ہمیشہ اکھڑ پنا ہوتا، کوئی خوشی نہیں ہوتی، ہمیشہ غصے کی حالت ہوتی، تو یہ جو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد، ایک تو اللہ کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی آپ کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، جو صفات عالیہ اللہ نے آپ کے اندر میں پیدا کی ہے، یہ بنیاد بھی ہے جو آپ کے ارد گرد یہ لوگ پرندوں کے مانند منڈلاتے رہتے ہیں۔ اگر بد مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، پھر دعوت کا کام کیا ہو جاتا، رک جاتا۔ اب دعوت کا کام کیسے کرتے جب یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا جہاں حکم آئے گا تو سزا بھی دی جائے گی، بدلہ بھی دیا جائے گا، قصاص بھی لیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی شفقت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، یعنی سزا بھی ہوگی لیکن شفقت کے انداز میں ہوگی۔ مثال دے رہے ہیں ہم آپ کو، غزوہ تبوک میں کیا ہے، کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، نمایاں نام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے رسول جب تبوک سے واپس آئے تو پوچھا حضرت کعب سے، کیوں آپ پیچھے رہ گئے تم؟ کیا مجبوری تھی، کیا عذر تھا کہ تم تبوک میں حاضر نہیں ہوئے؟ کہا اللہ کے رسول کوئی مجبوری نہیں تھی، سستی تھی، کاہلی تھی، نفس نے ورغلا دیا تھا، اس لیے پیچھے رہ گئے۔ بہت سخت سزا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی کے اندر میں کسی کام میں، عبادات میں مصروف رہا کرتے تھے تو میں اپنی کنکیاں آنکھیں سوئے اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے کہ نبی ہماری طرف شفقت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھیے محسوس ہو رہا ہے، حضرت کعب بن مالک خود بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں ایسے دیکھتے تھے چھپی ہوئی نگاہوں سے تو اللہ کے نبی کی شفقت کی نگاہ ہمارے اوپر میں رہتی تھی، لیکن جیسے ہی ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک طرف شفقت بھی ہے، ایک طرف سزا بھی ہے، یہ ہے ایک امیر کا کردار۔ اب پڑھے تاریخ سیرت تو پتہ چلے کیسا امیر ہونا چاہیے، سزا بھی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک کو رجم بھی کیا۔ اگر دوسروں کی بھاشا میں اگر آپ کہیں گے تو وحشیانہ سزا جو اسلام میں ہے، پتھر مار مار کر کے ایک زانی کو ہلاک کر دینا۔ حضرت ماعز بن مالک کو اور اس غامدیہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی ہے، رجم کر کے مارا، پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب صحابہ کرام میں گوٹ بازی ہو گئی کہ وہ بہت ہی بے حیا آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسی باتیں تم اپنی زبان سے ان کے لیے نہ نکالو۔ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسَعَتْهُمْ۔ اور دوسری روایت کے اندر میں ہے کہ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسَعَتْهُمْ،
یعنی ایک روایت کے آتا ہے کہ ایسی توبہ انہوں نے کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں منقسم کیا جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور دوسری روایت کے مطابق پورے مدینہ والوں کے لیے بین امت لوسعتہم، ہاں پوری امت کے لیے اگر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ جذبہ ہے، تم ان کے مغفرت کی دعا کرو۔ ایک طرف سزا بھی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک طرف یہ کردار بھی ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے خود بھی آپ دعا کرو۔ تو امیر ایسا ہونا چاہیے۔ آج ہم امیر چنتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ گنڈا ہے وہ، اس کی پولیس کے اندر میں بہت زیادہ پکڑ ہے، اسی لیے اس کو امیر بنا دیا جائے، یا پھر ایسے شخص کو جس کے پاس بہت پیسہ ہے اس کو امیر بنا دیا جائے، چاہے کردار ہو نہ ہو کوئی مطلب نہیں۔ اگر ہم دینی نظم قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک جماعت کو اسلام کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے امیر بھی ایسا منتخب ہونا چاہیے جیسا امیر وقت کے نبی شموئیل علیہ السلام نے مقرر کیا تھا۔ کسے؟ طالوت کو۔ جالوت کے مقابلے میں طالوت کو امیر بنایا شموئیل علیہ السلام نے، جبکہ اس وقت بنی اسرائیل نے کہا تھا شموئیل علیہ السلام سے کہ آپ نے کس کو بنا دیا، یہ تو غلام آدمی ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، آپ نے انہیں امیر بنا دیا۔ اس وقت حوالہ دیا گیا تھا کہ امیر اس لیے بنایا گیا طالوت کو کہ اللہ رب العالمین نے اسے علم بھی عطا فرمایا ہے اور جسم بھی عطا فرمایا ہے۔ تو ایک امیر کے اندر میں علم بھی ہونا چاہیے اور جسم بھی۔ جسم سے مراد یہ نہیں کہ خوب موٹا تازہ فربا ہو، نہیں، بلکہ قانون کو نافذ کرنے کی صلاحیت اس شخص کے اندر میں موجود ہو، یہ ہے ایسا آدمی صاحب جسم کہلاتا ہے۔ تو طالوت کو دیکھیا شموئیل علیہ السلام نے امیر مقرر کیا، جبکہ وہ امیر پیسہ والے نہیں تھے اور گنڈے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کی قیادت میں جالوت کے لشکر سے لڑائی ہوئی اور جیت کر کے آئے، تابوت سکینہ لے کر کے آئے اپنا۔ تو یہ ہے وہ کردار، امیر کا ایسا کردار ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم بات ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ جب کوئی بھی معاملات کو انجام دینا ہے تو مشورہ کرو۔ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام جن سے احد کے میدان میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جسے معاف نہیں کیا جا سکتا، کتنے صحابہ اس میدان کے اندر میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، نہیں قابل جرم، یعنی معافی کے لائق یہ جرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے عفا اللہ عنکم، ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو میرے نبی ہے، میرے محبوب، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جب بھی آپ معاملات کریں تو ان کو اپنے مشورہ میں بھی بیٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو گئی ہے تو چلو درکنار ہو جاؤ، تو نہیں، مشورہ کے اندر میں بیٹھانے سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کے دل میں یہ بیٹھے گا کہ نہیں ہماری بھی وقت ہے، ہماری بھی حیثیت ہے، جماعت کے اندر میں ہمارا بھی ایک مقام ہے، ہماری بھی بات کو سنی جاتی ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو ہم ہر آدمی کو اپنے مشورہ کے اندر میں بیٹھائیں گے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، یہ ایک دوسرا کردار ہے۔ یہاں پہ ایک بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے اندر میں جمہوریت کا نشہ غالب ہے، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دینی نظم کے اندر میں بھی شورا کی اکثریت نے جس رائے کے تعلق سے مشورہ دے دیا ہے، امیر کو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ شورا کی اکثریت پر عمل کرے۔ غلط ہے، یہ احمقانہ بات ہے۔ امیر نے آپ کا مشورہ لیا ہے، آپ کے مشورہ پر عمل کرانا جان بوجھ کر کے یہ امیر کے اوپر میں گویا کہ آپ نے اسے امیر نہیں سمجھا۔ مشورہ لینا یہ امیر کا کام ہے، لیکن امیر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو مشورہ دیا کہ اس پر ہی عمل کرے گا، نہیں، یہ امیر کا اپنا اختیار ہے۔ مشورہ وہ سب سے لے گا، لیکن تنفیذ وہ اپنے طور پر کرے گا۔ کیسے کرے گا ابھی بتاتا ہوں۔ عامر یہ اسم فاعل ہے، اور امیر یہ صفت مشبہ ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ اور فعیل کے وزن پر کب آتا ہے کوئی بھی شے؟ جب کسی بھی شے کے اندر میں تمام خوبیاں یکجا ہو جائے تو وہ فعیل کے وزن پر لائی جاتی ہے۔ تو کسی شخصیت کے اندر میں کوئی شے یعنی تمام خوبیاں اکٹھی ہو جائے تو ایسا شخص امیر بن جاتا ہے۔
پھر وہ عامر نہیں ہوتا ہے، امیر بن جاتا ہے۔ آپ نے امیر اس لیے بنایا کہ اس کے اندر وہ خوبیاں ہے۔ تو وہ شاورہم فی الامر، شورا کی اکثریت رائے کا وہ پابند نہیں ہے۔ جماعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حکومتی سطح کی، ایک جماعتی سطح کی۔ یہ حکومتی سطح کی بات یہاں پر نہیں ہے، یہاں پہ جماعتی سطح کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی موقع آیا تو حکومتی سطح پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، لیکن جماعتی سطح پر شورا کی اکثریت رائے کا پابند وہ امیر نہیں ہے۔ امیر اس وقت پابند ہوگا جب تک اللہ رب العالمین نے یہاں فَإِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہا ہوتا ہے، جمع کا صیغہ لایا ہوتا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتُمْ، اگر یہ صیغہ ہوتا تو شورا کی اکثریت نے جس رائے پر فیصلہ لیا ہے، امیر کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا مجبوری ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے فَإِذَا عَزَمْتُمْ کہا ہے، لیکن یہاں اللہ نے واحد کا صیغہ لایا فَإِذَا عَزَمْتَ۔ مطلب یہ ہے کہ شورا نے جو رائے پیش کی ہے لیکن فیصلہ امیر کرے گا، واحد کا صیغہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب وہ فیصلہ لے گا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کہا تھا مجھے مشورہ دو، آپ نے خندق میں بھی کہا تھا مجھے مشورہ دو، آپ نے احد میں بھی کہا تھا مجھے مشورہ دو۔ حالانکہ بدر کے اندر میں تو کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ اس وقت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کأنک تعمینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی تھی اس وقت تو یہی معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو اس کے دفاع کے لیے، آپ کی مدد کے لیے ہم آپ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو مدینہ پر حملہ ہی نہیں ہوا ہے، ہمیں تو بدر پہ جا کر کے لڑنا ہے، باہر جا کر کے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ مشورہ دو بھائی، بدر پہ جا کر کے ہمیں لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے۔ اس وقت سعد بن عبادہ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ رہے ہیں آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اگر آپ جو بھی حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کی سواری سمندر میں بھی جائے گی تو اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے، ہم نے آپ پر بیعت کی، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے۔ یہ جو جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ کا، یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پوری بشاشت کے ساتھ بکھر گیا کہ صحابہ کرام ہمارے قدم سے قدم ساتھ ملا کر کے چلنے والے لوگ ہیں۔ تو مشورہ آپ نے لیا ہے، لیکن احد میں سب سے مشورہ لیا، نبی کا مشورہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر کے دفاع کریں گے، لیکن تمام صحابہ کا فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے نہیں، باہر جا کر کے ہمیں لڑنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنا مشورہ ترک کرو، ان کے مشورہ پر تھوڑا سا تقویت مل رہی ہے، تو آپ نے عمل کیا۔ آپ جب زرہ پہن کر کے باہر نکلے ہیں تو صحابہ کرام ٹھٹک گئے، نہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو غیر معمولی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کے باہر نکلنے کوئی معمولی بات تھوڑی۔ اس وقت صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ کی جو رائے ہے اس پر آپ عمل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، امیر ایک بار جو فیصلہ کرتے پھر وہ اپنے فیصلے کے اندر میں تبدیلی نہیں کرتا ہے، وہ تو فیصلہ کر دیا، اب وہ فیصلہ کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے مشورہ طلب کریں لیکن فیصلہ آپ کریں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقیناً اللہ رب العالمین بھروسہ یعنی توکل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صلی رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔